سنا ہے کہ کوئی جناح آیا ہے، سنا ہے کہ اس نے کوئی پاکستان بنایا ہے، سنا ہے کہ کوئی وکیل حق و انصاف کی جدوجہد کرتے کرتے ایک ایسا عدالتی نظام بنانا چاہتا ہے جہاں قانون خدا کی کتاب ہوگی۔ سنا ہے کہ غریب کو انصاف ملے گا، سنا ہے کہ ہندو بلواری مسلمانوں کے اسکول میں حملہ نہیں کریں گے، سنا ہے کہ ہندوستان پاکستان سے الگ ہونے جا رہا ہے، سنا ہے ایک پاکستان بننے لگا ہے، سنا ہے کہ پاکستان میں جنہوں نے عدل و انصاف کی سچائی کی ایک بنیاد رکھی ہے، سنا ہے کہ مسلمان ایک اللہ، ایک کتاب اور ایک رسول پر یکجا ہونے لگے ہیں، سنا ہے کہ تمام عالم اسلام کے لوگ پڑھ لکھ کر ایک ایسا ملک بنانے لگے ہیں جو صرف عدل و انصاف کے لیے قائم کیا جائے گا۔ مگر یہ ساری باتیں سنی سنائی معلوم ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سب کسی نے مذاق کیا ہو۔ جناب والا، یہ ملک وہ ملک جہاں دنیا میں اتنے مذہب نہیں ملیں گے مگر مذہبی جماعتیں ملیں گی۔ دنیا میں شاید اتنے معروف سیاستدان نہ گزرے ہوں لیکن یہاں پر سیاسی جماعتیں ملیں گی۔ یہ پاکستان وہ پاکستان جو قائم ہے اور قائم رہے گا۔ سنا ہے دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک مہان ہندوستان ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ سلام کیجیے نا اس پاکستان کو جہاں ہر 18 کروڑ میں سے فرد کا اپنا اپنا نظریہ ہے مگر پاکستان تو قائم ہے۔ سنا ہے یہ ملک ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہاں کے سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے رہیں گے اور کام کرنے کی رشوت۔ سنا ہے اس ملک کا ہر پائندہ آپ کی فلاح کے لیے رشوت لیتا رہے گا۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ اس ملک کی مسجدوں سے ایمان اور دین کی حفاظت کی باتیں ہوتی رہیں گی مگر چپلیں تک محفوظ نہ رہیں گی۔ سنا ہے ایک سوال ہے کہ ذمہ دار کون ہے، قصور کس کا ہے، اس جناح کا جو 1 روپیہ تنخواہ پر وزیر اعظم بنا یا وہ وزیر تعلیم جو تعلیم سے بھی زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قصور کس کا ہے، اس بانی کا یا اس پاکستانی کا؟ سوال یہ ہے کہ قصور کس کا ہے، اس جناح کا، اس پاکستان کے جناح کا یا اس پاکستان میں جینے کا؟ ایک بات تو یاد رہنی چاہیے، اس وقت ہم ایک قوم تھے اور ہمیں ایک قائد کی ضرورت تھی۔ آج ہم سب قائد ہیں مگر شاید ہمیں ایک قوم کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔